حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 584 میں سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے والد کا نام خطاب ابن نفل تھا۔ وہ قریش قبیلے کا سب سے طاقت اور با اثر افراد میں سے ایک تھا۔ وہ اپنے آباء و اجداد کے مذہب کا سختی سے پیروکار تھا، جبکہ وہ جنگی حربوں کو جانتا تھا، اور اس کے علاوہ وہ ایک تاجر اور سوداگر بھی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابتدا میں اسلام کے سخت مخالف تھے اور اپنے آباء و اجداد کے مذہب کے ماننے والے تھے۔ علماء کی روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام ختم کرنے کا سوچا اور نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے اپنے گھر سے روانہ ہو گئے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کی اپنی بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس سے پہلے وہ اپنی بہن اور اس کے شوہر سے ملنے چلے گئے تھے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن اور اس کے شوہر کے اسلام قبول کرنے کی متعدد افواہیں سن رکھی تھیں۔ ان دنوں میں قریش قبیلے کو گروہوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، اور جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قریش میں ہم آہنگی اور اتحاد چاہتے تھے، تو وہ افواہوں کی گہرائی کی تصدیق کے لیے اپنی بہن کے گھر چلے گئے۔ جب وہ اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ کلام پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ سب سے پہلے تو حضرت نے اپنی بہن اور اس کے شوہر کو خوب مارا۔ کچھ دیر بعد اپنی بہن کو بیان کرنے کے لیے بولے کہ وہ قرآن پاک سے کیا پڑھ رہی تھی۔ جب انہوں نے اللہ کی کتاب قرآن پاک کی کچھ آیات تلاوت کی تو انہوں نے قریش قبیلے کے بہادر شخص کو متاثر کیا اور یوں ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ بنی۔ اس سے پہلے قریش نے افواہیں پھیلائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تو شاعر ہیں یا جادوگر۔ بہن کے گھر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے چلے گئے، اور انہیں یہ حقیقت معلوم ہو گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو شاعر ہیں اور نہ ہی کوئی جادوگر۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حقیقی پیغمبر پایا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آباء و اجداد کی روایات اور مذہب کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ وہ کبھی بھی مذہبی امور پر قریش قبیلے کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ نزول وحی کے 6ویں سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے کھل کر اسلام کے پیغام کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دنیا کے ہر کونے میں وسیع پیمانے پر پھیل گئے۔ مسلمان مسجد الحرام میں کھلم کھلا نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دولت، گھروں، خاندانوں کو اسلام کی خاطر قربان کر دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لیے مختلف جنگیں لڑیں۔ غزوہ تبوک میں انہوں نے ضرورت کے وقت امت مسلمہ کی خدمت کے لیے اپنے شراکت کے طور پر اپنے آدھے ذاتی اثاثوں کو پیش کیا۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا اسلام کی ایک بہت بڑی فتح تھی۔ مدینہ منورہ میں ہجرت ہماری کامیابی تھی اور اس کا دور اللہ کی رحمت تھا۔ ہم نے حرم مسجد میں اس وقت تک نماز نہیں پڑھی جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول نہ کیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو قریش نے مجبوراً ہمیں مسجد میں نماز۔ علماء سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مدینہ ہجرت کا حکم دیا۔ قریش نے اعلان کیا کہ اگر کسی نے مدینہ ہجرت کا ارادہ کیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زور سے اعلان کیا، جو بھی اپنی بیوی کو اور اس کے بچوں کو یتیم بنانا چاہتا ہے آ کر مجھ سے اس پہاڑ کے پیچھے ملے۔